اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے اندر ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا تم سے۔ فیغفر لمن یشاء، پس بخش دے گا جس کو چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور سزا دے گا، عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ یہ اختتامی کلمات ہیں سورہ بقرہ کے، اور سورہ بقرہ کے درس تقریباً اختتام پذیر ہو رہے ہیں، اور آج کے درس سے سورت کا 40واں اور آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی اس سب سے لمبی سورت میں مختلف الانواع یعنی مختلف نوع کے احکام اللہ نے بیان فرمائے، جن میں بہت سے اصول بھی اللہ نے بیان فرمائے، بہت سے فروعات فرعی مسائل بھی اللہ نے بیان فرمائے۔ عبادات کا تذکرہ اس صورت میں آیا، معاملات کے مسائل اس صورت میں بیان ہوئے، مالی اور جانی جہاد کے متعلق حکم، احکام، فضیلت اور مسائل بیان ہوئے، نکاح اور طلاق کے مسائل بیان ہوئے، اور اسی طرح دیگر بے شمار مسائل اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ اس لحاظ سے اس صورت کو حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنام القرآن بھی کہا ہے، گویا یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی کوہان ہے۔ سنام کوہان کو کہتے ہیں، کوہان اونٹ کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سب سے بلند ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں ایک بلند مقام سورہ بقرہ کو حاصل ہے، اسی نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کو سنام القرآن کہا۔ اب یہاں اس آخری رکوع میں 4 چیزیں اللہ نے بیان فرمائیں، جن کی آگے تفصیل آئے گی۔ سب سے پہلے اس سورت کے اس آخری رکوع میں قرآن پاک کو نازل کرنے والے اللہ جل جلالہ کی حاکمیت اعلیٰ کا بیان، کیونکہ اس میں جو درج تمام احکام اور شرائع جو ہیں وہ اسی کی جانب سے ہیں، جتنے بھی حکم ہیں وہ اللہ ہی نے ہمیں دیے ہیں، تو اس لیے حاکمیت اعلیٰ وہ بھی اللہ کی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے علاوہ اس کی قدرت اور تصرف کا بیان ہے کہ اقتدار اعلیٰ بھی اسی کے پاس ہے، اور ہر چیز کے تصرف پر بھی اسی کا حق ہے، وہ جس طرح چاہے اپنی پیدا کردہ چیزوں کو، اپنی پیدا کردہ اشیاء کو تصرف میں لائے، کام میں لائے۔ تیسری چیز، رکوع کی آخری آیات میں ایمان کی تفصیلات کا تذکرہ ہے اور ایمان کی تفصیلات کو بیان کیا گیا۔ چوتھی، بالکل آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرنا ہے اس کا قانون بتلایا گیا ہے، اور وہ کلمات سکھلائے گئے ہیں جس کے ذریعے ایک بندے کو اپنے خالق اور مالک کے حضور دست بدعا ہونا چاہیے، اور اپنے مالک حقیقی سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی درخواست پیش کرنی چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ اب سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، سب سے بڑا حاکم، احکم الحاکمین، حاکموں کا بڑا حاکم، حاکمیت اعلیٰ، اس کا اعلان اللہ نے ان الفاظ میں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ جو ما ہے یہ عربی میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے آتا ہے، اس جز میں ہر چیز۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے کسی شخص کے ساتھ خاص ہونے میں، اس کی تخصیص ہونے میں 3 وجوہات ہیں، 3 وجہوں کی وجہ سے کہتے ہیں یہ اس کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔
پہلی وجہ تخصیص کی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا بنانے والا ہو. جب میں نے کوئی چیز بنائی تو وہ میری ہے. تو مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی برتن بناتا ہے، مشینری بناتا ہے، اوزار بناتا ہے، تو اس کے حق میں وہ چیز خاص ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہ جو ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں، اب اس کی نسبت کہتے ہیں جی جس نے سب سے پہلے بجلی دریافت کی تھی، بجلی بنائی تھی، یہ فلاں آدمی نے بجلی بنائی. ٹیلی فون سب سے پہلے جس نے بنایا، جی ٹیلی فون یہ سب سے پہلے فلاں آدمی نے بنایا. تو اب جو آدمی جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے. دوسری وجہ خصوصیت کی ملکیت ہے. بنائی تو اس نے نہیں ہے لیکن کسی سے خرید لی ہے. اب یہ موبائل میں نے نہیں بنایا لیکن میں نے موبائل مارکیٹ سے خریدا ہے، تو میں بنانے والا تو نہیں ہوں لیکن مالک ہوں، ملکیت کا حق مجھے حاصل ہو. یہ خصوصیت کی دوسری وجہ ہوتی ہے کہ اس کا وہ مالک بن جاتا ہے، اس کو اس کے ساتھ خصوصیت ہو جاتی ہے. جیسے ہم کوئی مکان بناتے ہیں اور یا زمین یا پلاٹ خریدتے ہیں تو ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں. اور تیسری وجہ حق کے تصرف ہے، اس میں اس کو استعمال کرنے کا حق. جس شخص کو کوئی چیز تصرف میں لانے کا حق ہو اس کو بھی خصوصیت حاصل ہوتی ہے. یہ تین وجہ ہیں کہ کسی کے لیے کسی چیز کو خاص کیا جا سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات، اس کے ساتھ جو اللہ کی تخصیص ہے اس کو تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ مذکورہ بالا تینوں صفات پائی جاتی ہیں جس کی بنا پر اسے کائنات کے ذروں ذروں کے ساتھ اللہ کو تخصیص حاصل ہے. نمبر ایک، وہ ہر چیز کا بنانے والا. کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے بنایا، اپنی قدرت سے ہر ایک کو پیدا فرمایا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات، وہ ہر شے کی صانع ہے، بنانے والی. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الذی اتقن کل شیء، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کمال صنعت اور کاریگری کا شاہکار ہے. جس چیز کو بھی آپ کو دیکھیں گے آپ کہیں گے کتنا اچھا کاریگر ہے، کیسا آسمان اللہ نے بنایا، کیسی زمین اللہ نے بنائی. ٹھیک ہے، جس چیز کو آپ دیکھیں گے فوراً اس کے بنانے والے کی طرف خیال جائے گا. اور اسی طرح انسان اپنے اوپر غور کرے تو انسان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور کیسا بنایا ہوا ہے؟ سورۃ التین میں 30ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا، بہترین سانچے میں اس کو بنایا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ صانع کل صانع وصنعت، کہ ہر چیز اور اس کی صنعت کو پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک. ہر چیز بھی اللہ نے بنائی، اس کی صنعت کو بھی اللہ نے بنایا. چونکہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے، لہٰذا ان کا مالک حقیقی بھی وہی ہے. جب پیدا کیا تو مالک حقیقی بھی وہی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات والارض. جگہ جگہ اللہ نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ کائنات کی تمام چیزیں اسی کی ملک میں. اللہ کے علاوہ انسان کو جن چیزوں کی ملکیت حاصل ہوتی ہے یہ عارضی ملکیت ہے. ہم جو پلاٹ کے مالک ہیں، زمین کے مالک ہیں، یا ہم جو کسی چیز کے مالک ہیں، کسی فیکٹری کے مالک ہیں، یہ ہماری ملکیتیں عارضی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہے. اللہ نے حکم دیا کہ چلو میں تمہیں مالک بناتا ہوں. صحیح طریقے سے اگر کوئی مالک خرید کر بن جائے تو وہ اسی کی ہے، لیکن حقیقی ملکیت صرف اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کسی انسان کی ملکیت قائم رہتی ہے. وہ جب چاہتا ہے کسی سے حق ملکیت سلب کر دیتا ہے. کتنے فیکٹریوں کے مالک ہیں آج مالک تھے کل کے غریب ہیں ہماری نظروں کے سامنے. پھر جب اللہ اس انسان کو ہی دنیا سے لے جاتا ہے تو پھر نہ ملکیت باقی رہتی ہے نہ قبضہ باقی رہتا ہے، انسان خود فنا ہو جاتا ہے. وہ تمام چیزیں جن پر وہ ملکیت کا دعویٰ کرتا تھا، میں اتنی زمین کا مالک ہوں، میں اتنے پلاٹوں کا مالک ہوں، میں اتنے رقبے کا مالک ہوں، جو ہی سانس نکل گئی کیونکہ اس کی اصلی ملکیت جو ہے وہ پتہ چل گئی یہ تو مالک ہی نہیں تھا، اس کو تو عارضی ملکیت دی گئی تھی، اس کا تو کوئی اور جہان تھا جہاں اس نے جانا تھا. تو اس لیے گویا حقیقی مالک بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے. جو ہمیں ملکیتیں دی گئی ہیں یہ ساری ملکیتیں عارضی ملکیتیں. اور تیسری چیز تصرف ہے، کسی چیز کو استعمال کرنے کا حق. کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ ہی کو
کامل اور مکمل تصرف حاصل ہے۔ اگر کسی دوسرے کو تصرف کی اجازت ہے تو وہ خاص وقت کے لیے ہے اور عارضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو ذاتی تصرف حاصل نہیں ہے، چونکہ خلقت پیدا کرنا، ملکیت مالک ہونا اور تصرف اس کو استعمال کرنا، یہ تینوں صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے ہاتھوں کے بھی مالک نہیں، ہم اپنی آنکھوں کے بھی مالک نہیں، اس لیے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کوئی اپنا دل، کوئی اپنی آنکھیں یا جسم کا کوئی عضو کسی کو ہدیہ نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں فلاں کو لگا دی جائیں، میرا دل کی بھائی تم مالک ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہاتھوں کو اپنی مرضی سے بھی استعمال نہیں کر سکتے، جہاں اللہ چاہیں گے وہاں استعمال کریں گے۔ آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے، جس کو دیکھنے کا حکم ہے اس کو دیکھیں گے، جس کو نہیں دیکھنے کا حکم، ہم اللہ کی دی ہوئی اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا۔ تو چونکہ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اپنے وجود کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم اپنے جسم میں بھی تصرف کا حق نہیں رکھتے کہ اپنے جسم کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں، یہ بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے، جو اللہ حکم دیں گے اسی کے مطابق ہم اس کو خرچ کریں گے، اس کو استعمال کریں گے۔ اب یہ چیز تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے اندر بیان ہوئی کہ اللہ حاکمیت اعلیٰ ہے، سب سے بڑا حاکم۔ اچھا، بڑا دھوکہ ہوا ہے ہماری قوم کے ساتھ کہ جب پاکستان بنا تھا اس میں جو آئین بنایا گیا ہے، اور آج بھی حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ہمارے آئین میں کہ اللہ کی ذات ہوگی، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ذات ہوگی۔ وزیر اعظم یا کوئی بھی وزیر ہوگا وہ اس اللہ کی ذات کا یعنی دین اور شریعت کا ماتحت ہوگا، ان کے مخالف فیصلے نہیں کر سکے گا۔ تو لیکن اب ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، لکھا ہوا تو ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، 1973 کا آئین بھی لکھا ہوا ہے، لکھنے میں تو بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن کرنے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، دین کے خلاف ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو سر عام توڑا جا رہا ہے، بلکہ توڑ کے ان کی مخالفت میں قوانین بنائے جا رہے ہیں اور ان قوانین کو اس ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا دھوکہ پہلے دن سے اس نظام کے ذریعے ہوا اور آج تک چلا جا رہا ہے، اور نہ اس نظام میں برکت ہے، نہ اس نظام سے کسی اسلام کی توقع ہے، بلکہ اسلام کی مخالف نظام جو ہے وہ جمہوریت کا نظام۔ تو بہرحال اس آیت کے ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ذات، دنیا میں کسی کو کسی چیز پر یہاں تک کہ اپنے جسم پر بھی تصرف کا حق نہیں ہے، وہ مالک ہی نہیں ہے اس کا، ملکیتیں بھی اللہ کی ہیں، تصرف بھی اللہ کا ہے، حاکمیت بھی اللہ کی ہے۔ اب اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا اپنی حاکمیت اعلیٰ بیان کرنے کے بعد کہ وہ انسان کو مخاطب کر کے تمام انسانیت کو فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ جی میں آئے گا، تم اسے ظاہر کرو نہ کرو، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے ہر چیز کا حساب لے گا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ کسی اچھے یا برے کام کا ارتکاب کرنا، مرتکب ہونا کہ کوئی کام کیا ہے، یا کسی چیز کا خیال آنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کا خیال آیا، ایک ہے وہ خیال آیا اور وہ کام کر لیا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اب جو ہے خیال پر بھی مواخذہ ہوگا، اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے جی میں خیال آئے گا، ٹھیک ہے، اللہ اس پر بھی حساب لیں گے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی غلط کام کے کرنے سے محاسبہ ہو، اللہ حساب لیں، یہ عمل تو ذہن میں آتا ہے کہ کسی نے برا کام کیا، غلط کام کیا، اللہ حساب لیں گے، لیکن محض دل میں کسی خیال کے آ جانے سے محاسبہ ہوگا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ کوئی چیز جی میں آ جائے، خیال آ جائے، یہ تو غیر اختیاری، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ہم اس کے جو ہے اختیار نہیں ہے ہمیں کہ وہ چیز ہم جو ہے اس کو لائیں۔ عمل کے تو ہم اختیار ہیں، اللہ نے ہمیں رستہ بتا دیا، یہ برا رستہ ہے، یہ اچھا رستہ ہے، یہ عمل کرو گے تو جنت ملے گی، یہ عمل کرو گے جہنم ملے گی، پھر ہم اپنے اختیار اور مرضی سے اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں، یہاں تو اختیار ہے۔ لیکن جو ہے اپنے نفس میں کسی خیال کو لانا یا خیال کا پیدا ہو جانا، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے، اس پر کیوں مواخذہ ہوگا؟ اس میں
شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ 5 قسم کی ہیں، 5 قسم کی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کے نفس میں آتی ہے وہ عقیدہ ہے، اعتقاد۔ انسان توحید پر ہے یا انسان شرک میں ملوث ہے، یہ دل کی بات ہے، اندر کی بات ہے۔ اور انسان کے دل میں اخلاص پایا جاتا ہے یا نفاق سے دل پر ہے، یہ بھی اندر کی چیز ہے۔ پھر یہ بھی کہ اسے اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہے اس کی ہر بات پر، یا وہ متردد ہے یا مشکوک ہے، اسے اللہ کی ہر چیز میں شک ہے، قیامت آئے گی پتہ نہیں کہ نہیں آئے گی، قبر میں ہوگا کچھ ہمارے ساتھ کہ نہیں ہوگا، اللہ حساب لیں گے کہ پتہ نہیں لیں گے، یہ متردد ہو گیا، شک میں پڑ گیا۔ تو شک میں پڑنے والا یہ انسان بھی گیا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس کو اعتقاد کہتے ہیں، یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو عقیدے سے متعلق جو کچھ بھی اس کے دل میں پایا جاتا ہے اس کا محاسبہ ہوگا۔ اگر وہ موحد ہے، مخلص ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا پائے گا، اور اگر مشرک ہے، منافق ہے یا متردد اور مشکوک ہے تو سزا کا مستحق ہوگا۔ بہرحال ہر انسان کا اعتقاد وہ قابل محاسبہ ہے اور قابل مواخذہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ ایک چیز ہو گئی جو اندر کی ہے، اعتقاد، عقیدہ۔ دوسری چیز جس پر محاسبے کا دار و مدار ہے وہ محبت یا نفرت کا جذبہ ہے۔ یہ محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنا یا کسی سے نفرت ہو جانا یہ اچھے اعمال میں سے ہے۔ حضور نے اس کو اچھے اعمال میں سے فرمایا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ ایسا شخص اللہ کے ہاں جزا کا حقدار ہے، اور جس کے دل میں جذبہ محبت اور نفرت اپنی ذاتی غرض کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے، وہ لازماً سزا کا مستوجب ہوگا، لازماً اس کو سزا ملے گی۔ تو دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ 4 چیزیں حضور نے اس حدیث میں فرمائی۔ جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی، کہ آپ کی مجھ سے جو محبت ہے یا میری آپ سے محبت ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے، نہ ہم برادری والے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہم نے ایک دوسرے کو کچھ دیا لیا ہے، نہ ہم کاروبار میں شریک ہیں، نہ کوئی اور ذاتی غرض ہے، یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی۔ اب ہم مرزائیوں سے، قادیانیوں سے جو نفرت کرتے ہیں ہم حضور کی محبت میں کرتے ہیں، کہ حضور کے بعد وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ایک نئے نبی کو کھڑا کرتے ہیں کہ وہ حضور کے بعد نبی ہے۔ اور اسی طرح شیعہ سے جو ہماری نفرت ہے وہ صحابہ کی محبت کی وجہ سے، ہم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور جمیع صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں، حضور کی اس جماعت سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ اس جماعت پر لعن طعن کریں، ان کو گالی دیں، نعوذ باللہ ان کو کافر کہیں، تو ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ نفرت، یہ محبتیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور نے فرمایا جو من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وہ ابغض للہ، اور اللہ کے لیے ہی بغض رکھا، نفرت کی، وہ اعطى للہ، جس نے اللہ ہی کے لیے کسی کو دیا، وہ منع للہ، اور کسی کو اللہ ہی کے لیے اس کو دینے سے روک گیا، تو فقد استکمل ایمان، حضور نے فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک اور روایت میں انکح للہ بھی اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ الفاظ بھی زیادہ ہیں، یعنی کسی کو اللہ کے لیے نکاح کر دیا تو وہ کامل ایماندار بن گیا۔ مقصد یہ ہے کہ دل میں آنے والے محبت یا نفرت کے جو جذبات ہیں وہ اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، تو وہ بھی قابل محاسبہ ہے، ان پر بھی حساب لیا جائے۔ اسی ضمن میں تیسری چیز جو دل میں آتی ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ نیت اور ارادہ، عزم، ارادہ، نیت، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق اچھی یا بری نیت، یہ بھی قابل محاسبہ ہے، اس پر بھی حساب ہوگا۔ یحاسبکم بہ اللہ، اگر کوئی شخص اچھائی کا کام کرنے کی صرف دل میں نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کو ایک نیکی حاصل ہوگی، صرف ارادے پر ایک نیکی مل گئی، اچھے کام کی۔ پھر جب وہ نیک عمل کرتا ہے، کر گزرتا ہے، تو 10 نیکیاں اس کو فوراً مل جاتی ہیں،
10 نیکیوں کا حقدار ہے. پھر جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا 70 نیکیاں 700 نیکیاں 7 لاکھ تک بھی ثواب پہنچ جاتا ہے. یہ اس کے اخلاص پر ہے. جتنا اللہ کے ساتھ محبت ہوگی جتنا مخلص ہو کے کرے گا اللہ اس کا وزن بھی بڑھاتے رہیں گے. بہرحال صرف نیت اچھی نیکی کا اچھے کام کا نیت کرنے سے ایک نیکی مل گئی اور اس کے کرنے سے 10 نیکیاں تو بہرحال مل گئی. اور اسی طرح جہاں تک بری نیت کا تعلق ہے محض بری نیت کسی برے کام کی دل میں نیت پیدا ہوئی اس پر مواخذہ نہیں ہے. کتنا احسان ہے اللہ کا ہماری اس امت پر کہ برا خیال آ گیا بری نیت پر آپ کو مواخذہ نہیں ہے آپ کو پوچھ نہیں ہے. ہاں البتہ جب آپ نے نیت یا ارادے کے مطابق عمل کر لیا برا عمل کر لیا پھر آپ کے نامہ اعمال میں وہ برائی لکھی جائے گی. لیکن اللہ کا احسان دیکھیں اس میں ایک ہی برائی لکھی جائے گی 10 نہیں لکھی جائے گی. جس طرح نیکیاں کرنے سے پھر آگے 10 نیکیوں کا اللہ اجر دیتے ہیں برائی میں ایسا نہیں. یہ بھی اس امت پر احسان ہے. اب بھی انسان اپنی بخشش نہ کروائے. تو بہرحال نیت اور عزم اور ارادہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اگر اچھا ہوگا تو اس کا بھی محاسبہ ہوگا. اللہ اس کی جزا دیں گے اس کا اچھا بدلہ دیں گے. اگر وہ بری نیت ہے اور اس پر عمل کر لیا بری نیت پر مواخذہ نہیں ہے محاسبہ نہیں ہے لیکن اگر اس پر عمل کر لیا تو اس کی ایک برائی لکھی جائے. اور اسی طرح چوتھی چیز نفس انسانی میں غیر اختیاری طور پر آنے والی وہ اخلاق ہے. اخلاق اور اس میں تقوی بھی آ جاتا ہے زہد بھی آ جاتا ہے قناعت بھی آ جاتا ہے. اور اس کی برائیاں جو بری صفات ہیں حرص لالچ جو ہے یہ وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اسی اخلاق اور بد اخلاقی کے اندر آ جاتی ہیں. کسی انسان کے اندر جس قدر تقوی ہوگا جس قدر زیادہ زہد ہوگا قناعت ہوگی اسی قدر اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوں اور اس کا ہر عمل اس کے تقوی اور زہد کے ساتھ پرکھا جائے گا. تقوی جو ہے یہ عمل کے اندر اضافہ کرتا ہے. متقی آدمی کا عمل اللہ کے ہاں اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص حرص اور لالچ کا شکار ہے لالچی ہے یا دوسری جتنی بھی کبھی چیزیں ہیں ان کا شکار ہے تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. بہرحال اخلاق بھی قابل محاسبہ ہیں اور قابل مواخذہ ہیں. اگر اخلاق ہیں تو یہ اخلاق کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نیک چیزیں نیک صفات. اگر یہ ہیں تو اللہ کے ہاں درجات ہیں. اگر بد اخلاقی ہے بری صفات ہیں ٹھیک ہے کسی کو گالی دیتا ہے غیبت کرتا ہے بہتان باندھتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بد اخلاقی کے اندر آتی ہیں تو یہ جس انسان میں ہے تو وہ قابل مواخذہ ہے اس سے اللہ حساب لیں گے اس کے لیے جہنم ہے. اور پانچویں چیز جس پر انسان کے محاسبے کا انحصار ہے وہ خطرات ہیں. خطرات جو انسان کے دل میں کھٹکتے رہتے ہیں کھٹکا آیا خیال آیا. اب ان خیالات کی آگے کئی قسمیں ہیں. جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ فلاں غلط کام کرنا چاہیے مگر فوراً خود بخود خیال چلا جاتا ہے. پہلی چیز پہلا خیال ایک ایسا خیال ہوتا ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوا جو ہی پیدا ہوا کہ فلاں غلط کام کرنا چاہیے مگر فوراً وہ خیال خود بخود چلا گیا. ایسے خیال پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اللہ نے اس پر بھی مواخذہ نہیں لینا. اسے حاجز کہتے ہیں. حاجز آگے فوراً چلا جائے. دوسری قسم کا ایسا خیال ہے جو انسان کے دل اور دماغ پر وارد ہوتا ہے اور کچھ دیر اس پر قائم رہتا ہے پھر وہ زائل ہو جاتا ہے. اسے خاطر کہتے ہیں. خاطر اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے. اللہ اس پر بھی پوچھیں گے نہیں. تیسری قسم کا خیال ایسا ہے کہ جب یہ آتا ہے تو انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اس خیال کو دل میں پالتا ہے اس سے مزے لیتا ہے لطف اندوز ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں. ہم ٹھیک ہے. اور ہماری اس امت میں ایسے خیال پر بھی کوئی مواخذہ نہیں. اور چوتھا جو ہے چوتھی قسم کا خیال حدیث نفس ہے. حدیث نفس کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے دل میں کوئی ایسی ویسی قابل مواخذہ جو بات ہے اس کا خیال پیدا کرے جس پر عمل تو نہیں کرتا لیکن جو ہے وہ خیال خود لے کے آتا ہے. ایسے خیالات پر امت محمدیہ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. پہلی امتوں پر ایسے خیالات پر بھی مواخذہ تھا. یہ اس امت پر احسان کیا گیا کہ جو ہے اس امت کو اس سے معاف رکھا گیا. انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے خیالات سے بچو کیونکہ جس گھر میں دھواں اٹھتا ہے وہ اگرچہ جلاتا تو نہیں ہے مگر گھر کو سیاہ ضرور کر دیتا ہے. تو اس قسم کے خیالات انسان پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ پہلی امتیں اس سے مستثنا نہیں تھیں تاہم ہماری امت پر یہ احسان کیا گیا کہ اس خیال پر بھی اللہ مواخذہ نہیں کریں گے حساب نہیں کریں گے.
اور ان خطرات میں سے، ان خیالات میں سے پانچویں قسم کا خیال وہ عزم اور ارادہ ہے جس کے ذریعے انسان برائی پر عمل درآمد میں پختہ ہو جاتا ہے۔ ایسے خیالات کا دل میں آنا یہ قابل مواخذہ ہے۔ یہ پانچویں قسم کے جو خیالات ہیں یہ قابل مواخذہ ہیں کہ جن میں ہم ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، پھر چاہے اس کو انجام دے نہ دیں، اب کسی حالات کی وجہ سے یا کسی کے روکنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جو ہے یا وہ ماحول میسر نہیں آیا، وہ ہم گناہ نہیں کر سکے، لیکن نیت پختہ تھی اور ارادہ پختہ تھا، تو یہ جو ہے قابل مواخذہ ہوگا۔ یہ ایک خیال پانچ خیالوں میں سے جو ہے یہ قابل مواخذہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے دل میں بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا، تو صحابہ پریشان ہو گئے، حضور کے پاس تشریف لائے، عرض کیا حضور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی جو ہے رکھتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی نکالتے ہیں، جہاد وغیرہ کی تکالیف بھی ہم برداشت کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، مگر اس آیت میں اللہ نے ایک ایسی چیز کا حکم دے دیا جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دل میں خیالات کا آنا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے از خود ہم ٹال نہیں سکتے۔ اگر اس پر بھی محاسبہ شروع ہو گیا تو ہمارے لیے کوئی جائے رفتن، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، ہم اللہ کے ہاں کیسے سرخرو ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس طرح نہ بنو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے یہ کہا کہ سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے احکام کو تو سن لیا مگر ان پر عمل نہیں ہو سکتا ہم سے، ہم عمل نہیں کر سکتے، سن لیا ہم نے، مان لیا ہے، بلکہ تمہارا کام تو یہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کے اللہ مالک الملک کی طرف سے جو بھی حکم آئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو اور اس کے لیے جذبہ اطاعت کا اظہار کرو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگو۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے صحابہ کرام ہر حکم کی تصدیق اس طرح کرتے تھے، سمعنا واطعنا غفرانک، اے ربنا، اے ہمارے رب ہم نے تیرا حکم سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں آنے والے وسوسوں پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ گرفت ان کی ہے جو دل سے نکل کر یا تو زبان پر آ جائیں یا ان پر عمل درآمد ہو جائے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا ایسے خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی باطل عقیدے ہیں، باطل اعتقادات ہیں اور برے اخلاق ہیں یا فاسد نیت ہے جو دل میں راسخ ہو جاتے ہیں، پکا اور پختہ ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس طرح توجیہ فرماتی ہیں کہ مواخذہ تو ہر چیز پر ہوتا ہے، مگر انسان کو جو تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ ایسے اعمال کا کفارہ بن جاتی ہیں اور انسان محاسبے سے بچ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، فرمان ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی کانٹا چبھ جائے یا ٹھوکر لگ جائے یا وہ کوئی چیز رکھ کر بھول جائے تو اس وجہ سے جو اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پاک صاف ہو کر جاتا ہے۔ تو یعنی ہمارا ہر عمل، ہر تکلیف ہمارے لیے جو ہے وہ اجر کا باعث ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا محاسبے کے اس قانون کو بیان کرنے کے بعد فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے۔ جس شخص میں بخشش حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی اللہ سے معافی تلافی کرتا رہتا ہے، اللہ کی ذات کی طرف اس کا تعلق ہے، اللہ اسے معاف بھی فرما دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جو سزا کے قابل ہوگا اسے اللہ سزا میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ کسی کو ناجائز تکلیف میں نہیں ڈالتا، کیونکہ اللہ کا اپنا فرمان قرآن میں موجود ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس کے ہاں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو، ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا یہ سزا اور جزا اللہ تعالیٰ کو ہی سزاوار ہے، کیوں کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مالک ہے، اسے حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے۔ تو الغرض گزشتہ دروس میں آنے والے ہزاروں مسائل کا یہ اجتماعی تبصرہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا
کہ مالک الملک جو چاہے کرے، وہ جو بھی حکم بندوں کو دے، بندوں کا فرض ہے کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ بندہ کہتے ہی اسے ہے کہ جو بندگی میں زندگی گزار دے، اللہ کے سامنے جھکا رہے، ہر عمل علماء سے پوچھ کے کرے کہ میرے رب کا اس میں کیا حکم ہے، اور میرے رب جو ہے اس میں کیسے عمل سے ناراض ہوتے ہیں، میں وہ عمل نہ کروں۔ یعنی یہ انسان کی بندگی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اللہ نے یہاں اس پر تبصرہ فرمایا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ اپنی بخشش کا یا اللہ ہمیں مستحق بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں معاف فرمائیے، یا اللہ ہر طرح کی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پوری دنیا میں قرآن و سنت والا نظام ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنی بھی دعائیں خیر کی حضور نے مانگی ہیں، یا اللہ امت کے لیے وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرمائیے۔ جتنی شرور سے پناہ مانگی ان سے پناہ نصیب فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا